بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ. میں ہوں جواد شمسی. جس معاشرے میں نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا کا تصور ختم ہو جائے وہ معاشرہ اپنا وجود کھو دیتا ہے. ناظرین، آج پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے اور آئیے اس پاکستانی معاشرے کو صالح معاشرہ بنانے کے لیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. آج معاشرہ کے فورم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حیدر عباس رضوی صاحب، جو ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی میں. میں جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے میرے لیے وقت نکالا، معاشرہ کے لیے وقت نکالا. حیدر بھائی، بتائیے گا کہ آپ پنجاب میں اب اپنی سیاست کا آغاز تو آپ کر چکے، تو آپ کہاں تک مثبت اہداف حاصل کر سکے جو آپ سوچ کے آئے تھے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اہداف کیا ہیں. جی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم پنجاب فتح کرنے آئے ہیں. جی. گویا خیبر پاس سے اتریں گے، جی، پنجاب کو رونتے ہوئے پانی پت کے میدانوں تک جا کر کوئی جنگ لڑیں گے. تو ایسا تو کچھ ہے نہیں. جی. ہمارا بنیادی مقصد پورے پاکستان میں جا کر اپنی سیاست کو ترتیب دینے کا یہ ہے کہ ہم نے اس پاکستان میں سب سے مختلف اور منفرد سیاست کی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستانی سیاست میں جب بات آتی تھی الیکشنز کی تو دیکھا یہ گیا 62 سالہ تاریخ میں کہ چند 100 خاندانوں کی حکمرانی رہی، اور جو کانسٹیٹوئنسیز تھیں یا جو حلقہ انتخاب تھے وہ حلقہ انتخاب سے گھٹ کے رجواڑے بن گئے، اور ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کانسٹیٹوئنسی یا حلقے کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا گیا. مثال کے طور پر آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. ہم نے سیٹلمنٹ اس طرح کیا کہ بھائی پچھلی مرتبہ آپ کے بیٹے نے الیکشن لڑا تھا، اس مرتبہ میرا بیٹا الیکشن لڑے گا قومی اسمبلی کا. ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے داماد کو صوبائی اسمبلی میں الیکشن لڑوا دیں گے. یعنی یہ باری والا سسٹم ہے. باری والا سسٹم ہے. ایک ہی خاندان کی اس حلقے پہ حکومت ہے اور وہ پارٹیاں بدل رہے ہیں، کبھی اس پارٹی میں ہے وہ، کبھی اس پارٹی میں ہے. اور غریب اور مڈل کلاس کا جو نوجوان ہے، 5 کروڑ روپے جس الیکشن پہ خرچ ہوں گے ایک حلقے میں، اور سیاسی جماعتیں اپنا ٹکٹ دینے کے لیے 25 سے 50 لاکھ روپے ڈونیشن طلب کریں گی، تو ایک غریب اور مڈل کلاس آدمی کیا تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں جائے گا؟ تو اسمبلیاں، پاکستان کی جو منتخب اسمبلیاں ہیں وہ تو ایلیٹ کلب بن گئے ہیں. ہماری سیاست مختلف اس لیے ہے کہ پچھلے 25 برسوں میں، یعنی قطع کلامی کر رہا ہوں یہاں پہ، ایک ہدف تو آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ یہ اجارہ داری جو ہے خاندانوں کی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل، پہلا ہدف یہ ہو گیا. اور یہاں کے غریب اور مڈل کلاس آدمی کو الطاف حسین کا وہ ماڈل دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی غریب اور مڈل کلاس رہتے ہوئے بھی نہ صرف انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں بلکہ اس کو جیت بھی سکتے ہیں. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات، موروثی سیاست. دادا اسمبلی کے رکن تھے، پھر بیٹا ہوا، پھر پوتا ہوا، اور اب اس کی اولادیں اسمبلی کے رکن چلی آ رہی ہیں. پارٹیاں گھروں میں تقسیم ہیں، تو پارٹی کا ہیڈ، چھوٹا بھائی چھوٹا ہیڈ، بھانجے بھتیجے، یعنی ایک پیپلز پارٹی میں ہے، ایک مسلم لیگ میں ہے. آپ ایسا نہیں کریں گے کہ تیسرا بھائی اگر ایم کیو ایم میں آئے؟ ہم ایسا نہیں تو دیکھیں گے پیچھے کہ یہ ایک بھائی پیپلز پارٹی میں، ایک مسلم لیگ میں. میں آپ سے عرض کروں، آزاد اراکین اسمبلی ہر دور میں بکتے ہیں. یقیناً ایسا ہی. ہمارے لیے مشکل نہیں تھا کہ ہم پنجاب سے بھی 2-4 ارکان اسمبلی خرید لیتے اور ان کو ایم کیو ایم میں شامل کرا دیتے اور شور مچا دیتے کہ ہم تو پنجاب کی جماعت بھی ہو گئے. جی. مگر کیا یہ طریقہ دیرپا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے عوام کے نصیب واقعی تبدیل ہونے کی کوئی امید ہوتی؟ یہ تو جھوٹ ہوتا، فریب ہوتا، دھوکہ ہوتا.
ہم پنجاب پر قبضہ کرنے یا پنجاب پر حملہ کرنے نہیں آئے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہاں کے غریب اور متوسط طبقے کے عوام اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو موروثی سیاست ہے یہ خاندانوں کو اتنا دوام بخش رہی ہے کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے وسائل پر قابض ہے اور ان سے کوئی پنجہ نہیں چھڑا سکتا پھر. تو یہ وہ تبدیلی ہے. آپ یعنی وہ پالیٹیشین عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, وہ اپنی ویلفیئر. میں تو آپ سے یہاں تک کہتا ہوں کہ نہ دے پنجاب کی عوام ایم کیو ایم کو ووٹ. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ایسا ہی کر لیں کہ وہ جن جماعتوں کو ووٹ دیتے چلے آئے ہیں اپنا عوامی دباؤ ان پر ڈال کر وہ وہاں سے لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے نمائندے منتخب کرا دیں. میں بیچے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ایک حلقے میں جتنے ایم کیو ایم کے ووٹ ہوں گے 1000 2000 5000 10,000 50,000 میں سارے اس پارٹی کے اس مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے کینڈیڈیٹ کو دلوا دوں گا. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر مڈل کلاس کا بندہ الیکشن میں آتا ہے, لوئر مڈل کلاس کا بندہ آتا ہے, ٹھیک, اگر ہم الیکشن میں نہیں ہیں, ہمیں کوئی ووٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, ہم اس کو سپورٹ کرنے کو تیار اچھا ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے عوام جو ہے وہ الطاف بھائی کا فلسفہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں, یا وہ دوسرے لوگوں سے نالاں ہو کر یا ان کے کسی ایسے مسائل کا شکار ہو کر یا جو ان کو توجہ نہیں مل رہی بڑے لیڈرز کی طرف سے, ان سے وہ ٹھکرائے جانے کے بعد آپ کی طرف آ رہے ہیں, یا آپ کے منشور کی وجہ سے وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ سچ کہوں جی پلیز. دونوں چیزیں. اپنی لیڈرشپ جس کو وہ 60 برسوں سے ووٹ کر رہے ہیں, عوام اب اس سے مایوس ہو چکے ہیں. 3 نسلوں کو ووٹ کیے ہیں پاکستان کی غریب عوام نے, انہی لوگوں کی, مگر ان کی تقدیر نہیں بدلی. پتوکی آج بھی ویسے ہی پتوکی ہمیشہ سے تھا. راجن پور ڈیرہ غازی خان جا کر دیکھیے, وہاں جو انسانیت سوچ صورتحال ہے وہاں کسی کا دھیان. بھاولپور میں کیا صورتحال ہے, خاص طور پر جنوبی پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ کم از کم انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں, اور یہی صورتحال ہمارے اندرون سندھ میں ہے. جائیے لاڑکانہ, شکارپور, دادو, کندکوٹ, اوباڑو, وہاں دیکھیے انسان کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے, جہاں جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے. لوگ مایوس ہو گئے. ایسی صورتحال میں الطاف حسین جس کے پاس ایک ماڈل ہے کہ اس نے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا اور وہاں کے عوام کے مسائل حل کیے. جس قدر ترقی کراچی میں, حیدرآباد میں, نواب شاہ میں, میرپور خاص میں, سکھر میں ایم کیو ایم کی میئر ڈپٹی میئرز ہونے کی وجہ سے ہوئی, پورے پاکستان میں اس کی مثال ملتی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال جو کراچی کا ناظم تھا اس کو دنیا کا دوسرا بہترین ترین میئر تسلیم کیا گیا. اس صورتحال میں عوام مایوس ہو کر جب اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے تو لوگ روشنی کی ایک کرن کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں. اور لیکن یہ چیز کراچی میں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہے, امن نہیں ہے, لا قانونیت ہے, بھتہ خوری ہے. یہ کون ذمہ دار ہے کہ پنجاب والے کیسے سمجھیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ ایم کیو ایم وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ایم کیو ایم کا ہے, تو کیا اگر ایم کیو ایم کراچی میں امن نہیں کر سکی تو پورے پاکستان میں کیسے یہ ممکن؟ آپ کا بڑا جائز اور جینوئن سوال ہے. مناوا پولیس اسٹیشن, سری لنکن ٹیم پہ حملہ, جی, عزادارہ نے امام حسین کے جلوسوں پر حملے, جی, داتا دربار پر حملہ, سینٹر پر حملہ, آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ, فیصل آباد میں حملہ, جھنگ میں حملہ. کیا میں اس کا قصوروار شہباز شریف صاحب کو ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں, یہاں پہ ایم کیو ایم کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. سنیں میری پوری دلیل سنیں. جی جی. جو صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے وہاں کا, لیکن خیبر پختونخوا کا ذکر آپ نے خود ہی اٹھا دیا کہ اتنے لوگ وہاں بم دھماکوں میں نہیں جانے نہیں گئیں جتنے ٹارگٹ کلنگ میں کراچی جو صورتحال ہے. یہ تو آپ کا خیال ہے نا, آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس اگر میڈیا پہ آ رہی ہے, میڈیا پہ تو اسٹیٹسٹکس نہیں آتی, پرسپشن آتا ہے.
نہیں لیکن یہ دیکھیں ایدی کی سمجھ لیں، اور دوسرے جو آپ کے ہیں ویلفیئر کے ادارے وہ رپورٹ کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں نا، ریسکیو والے رپورٹ کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جو حقائق ہیں جی وہ ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ پر ہیں وہاں پر. میں یہی چاہ رہا ہوں عوام کو پتہ چلے. جی پلیز. خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، کیا ایم پی اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا امیر حیدر ہوتی ہر خودکش حملے کا ذمہ دار ہے جو وہاں ہو رہی ہے؟ جبکہ امیر حیدر ہوتی خیبر پختونخوا کے مطلق العنان حکمران ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. شہباز شریف صاحب پنجاب کے مطلق العنان حکمران ہیں. ایم کیو ایم لیکن ان سب کی کوئی ذمہ داری بھی تو ہے نا جی سر. دیکھیے میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑے کولیشن کا چھوٹا حصہ ہے، اور ایسی صورتحال میں جبکہ کراچی میں یا سندھ کی وزارت داخلہ گزشتہ حکومت میں ایم کیو ایم کے پاس تھی. لوگ کہتے تھے کہ جو کراچی اور سندھ کا امن ہے، پورے پاکستان کے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے رہے کہ کیا الطاف حسین نے کراچی کو رکھا ہوا ہے، ایم کیو ایم نے کراچی کو رکھا ہوا ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارا وزیر داخلہ صوبے کا ایک تنظیم کے لیے کھڑے ہو کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دہشت گرد ہیں تو میں دہشت گرد ہوں، اور دوسرے دن صدر پاکستان اس تنظیم کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اس کو بین آؤٹ فٹ قرار دیتے ہیں، قلعہ تنظیم قرار دیتے ہیں. اس کے پیپلز امن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، اور دفتر اس کے پورے کراچی میں بند ہو جاتے ہیں. جی تو جب صدر پاکستان نے پیپلز امن کمیٹی کو دہشت گرد قرار دے دیا تو ہمارے وزیر داخلہ خود بخود کیا قرار پائے؟ مطلب آپ وہی کہنا چاہ رہے ہیں. ایک صورتحال میں وزارت داخلہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان، یعنی ہمیں کیا کرنا پڑا آخر میں؟ ذرا آپ صورتحال دیکھیے کہ گزشتہ دنوں صدر پاکستان کی جو تقریر تھی پارلیمنٹ سے. اچھا یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، رضوی صاحب سے گفتگو جاری ہے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.